بندہ مجھے دکھلا دیجیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ یہ غیب تھا، مردوں کو زندہ کرنا یہ ایک آپ کا عمل ہے، اس عمل کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں، اس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتلا دیجیے آپ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان نہیں؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو ہے، ایمان کیوں نہیں ہوگا؟ ولکن لیطمئن قلبی، صرف دل کے اطمینان کے لیے ایمان ہے۔ ایمان پہلے ہوگا، اس کے بعد غیب کہ جو بھی حصہ یا جو بھی علم اللہ کو منظور ہے اتنا حصہ ان کو دیا جائے گا، ورنہ تو پھر وہ ایمان نہیں۔ تو ایمان جو ہے وہ کہتے ہی غیب کی بات، جب تک غیب میں ہے اسی وقت تک اس کا ماننا ایمان ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو غیب سے مطلع نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے وہ جس کو چاہتا ہے وہ منتخب کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تم اب اس کا مطلب کیا ہوا ایمان لاؤ؟ وہ تو ایمان تو لائے ہوئے ہیں ہی، جن سے خطاب ہو رہا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ تمہارا کام جو ہے، یہ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ معلوم ہے آج ہم لوگوں میں ایک اچھی خاصی تعداد، آپ بھی کہیں میں بڑی کڑوی باتیں کرتا ہوں مگر کرنی پڑتی، کیونکہ کڑوی باتیں ہم نہیں کریں گے اور میٹھی میٹھی گولیاں کھلاتے رہیں گے تو علاج صحیح نہیں ہوتا، نہ میرا اپنا علاج ہوگا نہ آپ کا ہوگا۔ ہم لوگوں میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات میں لگے رہتے ہیں کہ دور کی کوڑی نکال کے لائیں، گہرائی میں غوطے لگا کے، اور وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ان کی ذات کو نہ قوم کو، وہ باتیں نکال کے لائیں گے قرآن سے اور حدیث سے اور سمجھیں گے بڑا تیر مارا ہم نے۔ تو بہت سے لوگ اس خبط میں مبتلا رہتے ہیں، اپنے عمل کو نہیں دیکھیں گے، نمازیں صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، روزے صحیح ہو رہے کہ نہیں ہو رہے ہیں، صورت کیسی ہے، سیرت کیسی ہے، کوئی فکر نہیں، سمجھ میں آیا؟ بس محقق بن رہے ہیں اور جناب والا اور دور کی باتیں نکال کے لا رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، صحابہ کو اسی بیماری سے روکا گیا، فرمایا تمہارا کام جو ہے وہ اس بحث میں نہیں پڑنا ہے، تم بس ایمان لاؤ اور تقوی کی راہ اختیار کرو۔ یہ ہے ایک مومن، ایک امتی کا کام، یہ ہے۔ اس بحث میں مت پڑھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا۔ یہ بحث اگر تم شروع کرنا چاہتے ہو تو تمہاری زندگیاں خود ختم ہو جائیں گی اور اس بحث کا جواب تم کو نہیں مل سکتا ہے۔ تم نے اللہ میاں نے یہ کیوں کیا، اس کے بعد دوسرا سوال آئے گا اللہ میاں نے سورج اس طرح کیوں بنایا، پھر اس کا سوال اللہ میاں نے چاند رات میں کیوں نکالا، اس کو الٹا کیوں نہیں کر دیا۔ سمجھ میں آیا؟ ایک صاحب ابھی ہم سے پوچھ رہے تھے کچھ دن ہوئے کہ صاحب یہ کیا ہوا کہ رات جو ہے وہ ابھی گھٹ رہی ہے اور دن جو بڑھ رہا ہے اور ادھر کو 1 منٹ آگے ہو رہا ہے ادھر کو 1 منٹ پیچھے ہو رہا ہے۔ بھئی کون جواب دے گا میاں اس کو؟ کون بتا سکتا ہے اس ساری حقیقتوں کو؟ اللہ کا ایک نظام ہے، تو اللہ کے اس پوری کائنات میں اس کا نظام کس طرح چل رہا ہے، نظام شریعت ہو یا نظام تکوین ہو، اس کی حقائق جو ہیں اس کے میں لما کیوں، اس کے جواب کے پیچھے پڑ جائے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی علم مت حاصل کرو، علم تو حاصل کرنا ہے مگر وہ علم کے جو نفع پہنچانے والا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ میں نے بات وہ کی ہے کہ جس کا فائدہ نہ ان کو نہ کسی اور کو، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہا تھا کہ یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔ قرآن پاک کے میں ایسی آیتیں اور ایسے الفاظ کی کھود اور کرید میں لگنا کہ جن کی مطلب اور حقیقت کو صرف اللہ جانتے ہیں، تم کہاں سے اس کا مطلب نکال کے لاؤ گے؟ عرش کس کو کہتے ہیں بتلائے کو مجھے، عرش جس پر اللہ سبحانہ و تعالی ثم استوى علی العرش، کون بتلائے گا؟ کرسی وسیع کرسیہ السماوات والارض، کون بتلائے گا کیسی ہے اس کی کرسی؟ تو اور ظاہر ہے کہ اس کے ان حقیقتوں کا اس کے پیچھے پڑھنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اسی کو ہم کہا کرتے ہیں حضرت معاویہ حق پہ تھے، حضرت علی حق پہ تھے، کیوں پڑھتے ہو اس بحث میں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا اللہ نے جب ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے، ہمیں اپنی زبانوں کو بھی ان کی عزتوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہم اللہ میاں ہم سے نہیں پوچھیں گے بتاؤ کون تھا ان میں حق پہ، ورنہ تو میں تم کو سب کو جہنم میں ڈالوں گا، یہ تو نہیں ہوگا۔ ان کے عمل ان کے ساتھ، لکم دینکم ولی دین، کیا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
تم سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کام کیا تھا، جس طرح سے ان سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے بعد کی نسلوں نے کیا کام کیا۔ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم، ان سے پوچھا جائے گا کہ عبداللہ سلیم جو 15ویں صدی میں تھا وہ کیا کام کر رہا تھا، پوچھا جائے گا۔ جب ان سے نہیں پوچھا جائے گا تو عبداللہ سلیم سے کیوں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ امیر معاویہ صحیح تھے کہ حضرت علی صحیح تھے؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ایک ہے ایک عالمانہ تحقیق کہ علم جو ہے، ظاہر ہے کہ ایک عالم بنے گا تو وہ اس میں زمین کو نولائے گا، زمین کو کھودے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہی کہ جس کا فکر، جس کا عقیدہ، جس کا ادب وہ صحیح ہو، نہ تو حضرت معاویہ کی شان کی، ان کی گویا پوزیشن کی طرف سے میل آنے پائے اس کے دل میں اس لیے کہ وہ صحابی تھے، اور نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی کھوٹ اس کے دل میں پیدا ہونے پائے اس لیے کہ وہ بھی صحابی تھے۔ سمجھا؟ یہ جب اطمینان ہو اسی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بحث میں پڑے، اور جس میں اتنی سکت نہ ہو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ اس بحث میں پڑ جائے۔ میرا فتویٰ یاد رکھیے گا، میں کہہ رہا ہوں بالکل صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، حرام ہے اس آدمی کے لیے اس بحث میں پڑھنا کہ جو اس بات کو نہیں پھر آگے محفوظ رکھ سکتا کہ وہ دونوں کی صحابیت کا احترام باقی رکھے، اس لیے کہ صحابہ کا احترام اپنے دل میں رکھنا فرض اور واجب ہے، اور اس بحث میں پڑھنا نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے۔ آئی بات سمجھ نہیں آئی؟ اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہاں فرماتے ہیں کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ کہ جو ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا تھا۔ کیا عجیب دیکھیے تعبیر ہے قرآن کی، بخیل بخل کر رہا ہے، کیا سوچ کے کر رہا ہے؟ ارے بھائی میں اگر آج خرچ کروں گا تو میں کل کو کیا ہوگا، پرسوں کا کیا ہوگا، میری بیٹوں کا کیا ہوگا، میرے بیٹوں کے بیٹوں کا کیا ہوگا، آگے تک کی سوچتے ہیں میاں 3 پشتوں کی۔ تو اور بالکل ایسا کوئی کہے میاں صاحب دیکھیے مسجد ہے، مدرسہ ہے، ذرا اس کے واسطے دیجئے، ارے کہاں تک دیں گے صاحب، بالکل اپنا حق جمائے بیٹھے ہوئے اس پر۔ فرمایا کہاں سے آیا تھا یہ مال؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا تھا، اور اللہ کے واسطے جب خرچ کرنے کا مسئلہ آیا تو بخیل بن گئے ہیں، بخل کر رہے ہیں۔ نہ خیال کریں جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا کہ یہ ان کے واسطے کوئی اچھی بات ہوگی، ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے واسطے بری چیز ہوگی۔ کیوں؟ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان کے گلے میں اس کا ہار بنا کے لٹکایا جائے گا قیامت کے دن اس مال کا جو جس میں انہوں نے بخل کیا۔ تو ہار کا لفظ تو میں نے یہ نہ سمجھے کہ واقعی موتی ہوں گے اور ہیرے لٹکے ہوئے ہوں گے، ہار مطلب یہ ہے کہ جو گلے میں لٹکا دیا جائے، ورنہ تو وہ سانپ ہوں گے، وہ اژدہا ہوں گے جو گلے میں لٹکے ہوئے ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ مال جو ہے اس کی شکل یہ ہوگی کہ ایک بہت بڑا سانپ ہوگا اور وہ بدن کو لپٹا ہوا ہوگا، اور اس کو اپنا پھن جو ہے وہ آ کر کے اس کے پیشانی پر وہاں ڈک مارتا ہوا جائے گا اور یہ کہے گا انا کنزک انا مالک انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور وہ مارے گا، اور وہ اس کا زہر جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ 80 سال تک بھی اس کی تکلیف دور نہ ہو، ایک دفعہ کا کاٹا جو ہے، لیکن وہ برابر یہ کام کرتا رہے گا۔ تو اللہ تعالی حفاظت میں رکھے۔ فرمائے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ تم جو کچھ خرچ کر دو، جو کھا لو تو وہ اپنا دنیا ہی میں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو وہ وہاں جا کے بینک میں سے لے لو، اور جو دونوں جگہ نہیں استعمال ہوا، نہ اپنے کھانے میں نہ اللہ کے راستے میں، وہ کہاں گیا؟ زمین پہ چھوڑ گئے نا۔ تو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آخر کو ملکیت تو اللہ ہی کی ہے نا، اور تو کسی کی نہیں۔ اسی لیے ترکے کا مسئلہ جو آیا تھا میں نے اس وقت بتلایا تھا، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں صاحب، ایک بیٹا بڑا نالائق ہے، میں اس کو بالکل نہیں دینا چاہتا، سمجھا، میری نافرمانی ہمیشہ کی، 3 کو ملے گا 1 کو نہیں ملنے گا،
नहीं होता। जो देना होता तो अपनी जिंदगी में करता, नहीं करता, और उसका गुनाह सवाब जो होता होता, लेकिन मरने के बाद तो किसी के अंदर मजाल नहीं है कि उस बेटे को वो महरूम कर दे। 4 बेटे हैं, चारों को बराबर बराबर मिलके ही रहेगा। क्यों? वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, अल्लाह को चली गई अब ये सारी विरासत, और अल्लाह दे रहे हैं। जब अल्लाह दे रहे हैं तो कोई किसमें ये ताकत है कि वो उसके खिलाफ कर सके? नहीं कर सकता। तो वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। इसलिए हर इंसान को सोचना चाहिए कि हम जो छोड़ के मरेंगे तो अल्लाह ही उसके मालिक होंगे, तो फिर अल्लाह को नाराज करने का फायदा क्या हुआ? वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह बाखबर हैं तुम जो कुछ अमल करते हो। तुम बुख्ल करते हो कि सखावत करते हो, अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। इसलिए सिला, जजा और सजा उस इल्म की बुनियाद पर मिलेगा। बस। अच्छा साहब, सूरह आल इमरान और आयत नंबर 174, 174 तो हो गई थी, और 175 भी हो गई थी, दोनों आयतें हो गई हजरत, मुझे खूब याद है। तो लिहाजा 176 है। 176 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। 181 से शुरू करें। अरे हाँ ये हजरत, ये तो सारा हो गया था। ये पर्चा कहाँ से? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ذूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैस बिज़ल्लामिल लिल्अबीद। الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اللہ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس میں، تو وہ اس بات کو نہ خیال کریں کہ یہ ان کے حق میں کوئی بہتر بات ہوگی. بہت برا ہے ان کے حق میں بخل کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو گزر جاتی ہے، یہاں تو پتہ نہیں چلتا کہ کس برائی کی کیا سزا ہے. آخرت میں تو بتا کے یہ تمہارے فلانے جرم کی سزا ہے، یہ فلانے جرم کی سزا ہے، تو وہاں جو ہے پتہ چلے گا. اور یہ بخل آخرکار گلے میں ان کے لٹکا دیا جائے گا. عام طور پر یہ بخل یہ طبیعتوں میں تھا یہود کے، اور یہودی کا ایک حصہ تھا جو منافقین کہلاتے تھے، ہپوکرائسٹ. وہ لوگوں میں یہ زہر پھیلاتے تھے کہ کسی طرح سے مسلمان خرچ نہ کریں. تو ایک تو طبیعت کے لحاظ سے بخیل جو یہود تھے، اور دوسرے یہ کہ وہ پیسہ رکے گا تو ان کا مومنٹ جو ہے اسلام کی تحریک یہ رک جائے گی. یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اسی سے یہ سارا کام ہو رہے ہیں. تو اس بات سے بخل کا زہر وہی پھیلاتے تھے. تو یہاں نام لیے بغیر ان کا ایک دوسرا جرم یہاں ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو بخل والی بات کہی گئی ہے اس کی مار بھی ہمارے اوپر ہی ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہ دوسرا جرم جو یہاں سے بتایا جا رہا ہے وہ کھلے طور پر وہ انہی کا جرم تھا. بخل تو نہیں کہا جا سکتا کس کا جرم ہے، تو لیکن یہ آگے کا جرم جو ہے وہ ان کا معلوم ہوا. تو ذرا سا ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہماری یہ برائیاں جو ہیں یہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے نوٹس لے رہے ہیں. فرمایا اللہ نے سن لیا ہے ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے یوں کہا اللہ فقیر ہو گئے ہیں اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار. بات یہ کیا تھی؟ یہود مدینہ سے جیسا کہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، اس ایگریمنٹ کا ایک حصہ یہ بھی تھا
کہ اچھائی اور برائی میں ایک دوسرے کے شریک حال ہوں گے. یہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے مال ملا وہ بھی ملے گا، ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ پہنچے گا تم کو. اور اگر ہمارے اوپر کسی طرح کا تاوان کہیں سے آیا، جنگ کا تاوان ہو یا کوئی اور، اس میں ہم برابر کے شریک ہوں گے. اور تمہارے اوپر آیا تو ہم ڈونیشن دیں گے، اور ہمارے اوپر آیا تم ڈونیٹ کرو گے. یہ ایگریمنٹ تھا. تو جب کوئی جنگ کا اس طرح کا کوئی تاوان آتا تھا، کسی کی جان کا فدیہ دینا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، تو آپ اس معاہدے اور ایگریمنٹ کے مطابق کہا کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے واسطے اللہ کے نام پر دو اس کام کے لیے. تو وہ یہود جو تھے انہوں نے آپ کی مجلس سے ہٹ کر یوں کہا، دیکھا اللہ کے واسطے مانگ رہے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے دے. یہ آیتیں جب قرآن شریف کی اتری اور ادھر آپ نے مطالبہ کیا کہ بھئی دو تم اس کام کے لیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ میاں کو قرضے کی ضرورت ہو گئی ہے تو اللہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں. کیونکہ جب ہم سے قرضہ مانگا جا رہا ہے تو مطلب یہ کہ ہم تو ہوئے غنی اور قرضہ مانگنے والا وہ ہے فقیر. تو یہ کیسا یہ محمد کیسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ میاں کو فقیر بنا کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہیں وہ قرضہ مانگ رہے ہیں. حالانکہ اس آیت کا مطلب لفظ تو وہی تھے کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، لیکن آگے فرمایا تھا کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ سبحانہ و تعالی کئی گنا بڑھا کر کے تم کو دے گا، اور اللہ ہی دراصل جو ہے وہ کسی میں کنٹرول کر کے دیتا ہے اور وہی پھیلا کر دیتا ہے. دینے والا تو وہی ہے. اس واسطے اس وقت جو دینا جو ہے وہ نام قرض کا ہے، اس لحاظ سے کہ اس کا بدلہ ملے گا، اس کے کئی گنا بڑھا کر ملیں گے. اس لحاظ سے اس کو قرض کہا تھا تاکہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو کہ جس طرح سے قرض واجب الادا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ واجب الجزا ہے، اس کی جزا ضرور ملے گی. تو اس بات کو سمجھانے کے لیے لفظ قرض استعمال کیا تھا. ان بدبختوں نے اپنے دماغ کی خرابی اور طبیعت کی سرکشی سے انہوں نے یہ کفر بکا کہ صاحب اللہ فقیر اور ہم غنی. تو فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، ہم لکھے لیتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے. تو یہ کوئی ہوا میں اڑ جانے والی باتیں تھوڑی ہیں، ہمارے پاس اس کا ریکارڈ تیار ہو گیا. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ایک ان کا یہی کفر تھوڑی ہے. اللہ کے شان میں گستاخی جو کر رہے ہیں یہ تو ان کی مجرمانہ طبیعت بہت پہلے سے ہے. انہوں نے جو انبیاء کو قتل کیا ناحق، ہمارے پاس تو وہ ریکارڈ بھی موجود ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایسے ایسے زبردست جرائم کی لسٹ جن کی بن رہی ہو، ان کی سزاؤں کی بھی لسٹ کتنی لمبی چوڑی اور کتنے خطرناک ان کے لیے سزائیں ہیں یہ بتایا گیا. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اس وقت ہم کہیں گے چکھو اب جلانے کا مزہ، جلنے کا مزہ. تو اس سے متعین ہو گیا کہ وہ بخل والی بات جو تھی اور بخل کا زہر جو پھیلا رہے تھے وہ بھی یہود تھے. تو مسلمانوں کو اس بارے میں متوجہ کرنا مقصود ہے کہ مسلمان اس بیماری کو اپنے پاس تک نہ آنے دیں. یہ بیماری یہودیوں کی طرف سے چلی ہوئی ہے. تو وہ وبا جو یہودیوں میں پھیلی تم اپنے اندر کیوں پھیلانا چاہتے ہو؟ تمہارا مزاج تو ہونا چاہیے توکل کا، اللہ پر بھروسے کا، اور اللہ کے کام پسندیدہ کاموں میں خرچ کرنے کا. یہ کہ روک کر رکھو اپنے بچوں اور پوتوں اور پڑ پوتوں تک کے واسطے یہ یہود کا مزاج تو ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں. یہی بتانا ہے اس آیتوں میں. فرماتے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ اس واسطے ہوگا اس دن کا عذاب جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے جو کر کے آگے پہلے سے بھیج رکھا ہے. تو تمہارے اپنے کیے گزرے کی یہ سزا ہے. تو تم ٹھیک کام کرتے تو جزا ملتی ہے، اب جو کچھ برائیاں کی ہیں تو وہ اب اس کی سزا تو تم کو ملے گی. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے جتنا جرم ہے اتنی ہی سزا ملے گی. یہ سزا جو تم کو بڑی سخت مل رہی ہے مت سمجھو کہ تمہارے جرم سے بڑھ کر ہمارے غصے کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے. جرم ہی اتنا ہے جس کی سزا دی جا رہی ہے.
الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول، جن لوگوں نے یوں کہا کہ اللہ نے ہمارے سے یہ عہد کر رکھا ہے، یعنی مطلب اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی بھی رسول پر، یعنی جو بھی رسول رسالت کا دعویٰ کرے ہم نہ مانیں اس کی بات، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی قربانی پیش کر دے جس کو آگ کھا لے، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں اور پچھلی امتوں میں طریقہ یہی تھا۔ ان کے واسطے نہ تو قربانی کا گوشت کھانا حلال تھا اور نہ مال غنیمت حلال تھا، اسی لیے مال غنیمت کے تعلق سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فضیلت دی انبیاء پر، فضلنی علی الانبیاء، اور ایک روایت میں ہے کہ میری امت کو پچھلی امتوں پر فضیلت دی، اور وہ یہ کہ احل لنا الغنائم، اللہ نے ہمارے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ جنگ میں جو مال دشمن کا حاصل ہوتا تھا وہ اس امت کے لیے حلال ہے، پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ جب اللہ کے واسطے تم نے لڑائی لڑی ہے تو جو مال ملے گا وہ تمہارا، اس میں کوئی حصہ نہیں۔ جو قربانی تم اللہ کے نام پر دے رہے ہو اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کے واسطے ذبح کیا جاؤ۔ اب وہ اس سارے مال کو، قربانیوں کو سمیٹ کر وہ لے جا کر ایک جنگل میں کھل میدان میں رکھ دیا کرتے تھے، پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑی کی چوٹیوں پر رکھ دیتے، اور آسمانی آگ، جنگل کی آگ کوئی آئی اور کھا گئی، سمجھا جاتا تھا کہ بھئی ہماری قربانی، ہماری یہ عبادت، ہماری یہ جو ہے محنت اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہے، آگ آ گئی کھا گئی، اور اگر آگ نہ آئے نہ کھائے تو سمجھتے تھے کہ نامقبول ہے۔ تو یہ ایک دوسری مصیبت تھی کہ دنیا میں پتہ چل جائے کہ جناب آپ کا عمل مقبول ہے کہ نامقبول ہے تو راز کھل جاتا تھا۔ لیکن اس امت کے فضائل میں یہ ہے کہ اس کی برائیوں کو اللہ نے ان کی پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ کون کیا کرتا ہے اس کا پردہ یہاں نہیں اٹھتا، قیامت میں اٹھے گا۔ تو دنیا میں جب تک ہیں ہر آدمی اپنے کو صحیح سمجھتا ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ کوئی راز کھولنے والا ہے نہیں۔ پچھلی امتوں کے راز دنیا میں بھی کھل جایا کرتے تھے۔ تو یہ باتیں تھیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے تو اللہ نے یہ وعدہ لیا ہوا ہے، عہد لیا ہوا ہے، لہذا تم وہ قربانی پیش کرو جس کو آگ کھا جائے تو ہم سمجھیں کہ ہاں بے شک آپ رسول ہیں، اس کے بغیر ہم کیسے مان لیں آپ کی بات کو؟ تو یہاں اس کا جواب دیا گیا، آپ کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے رسول آ چکے ہیں کھلی کھلی نشانیاں لے کر، اور وہ چیز بھی لے کر جو تم نے کہی ہے۔ ابھی کیا کہی ہے؟ یعنی وہ قربانی پیش کرو کہ جس کو آگ کھائے آ کر کے، وہ بھی پیش کیے پچھلے رسولوں نے۔ فلیما قتلتموہم، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ یہ اس وقت بہانہ ہے کہ تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ ایسی قربانی پیش کرے یہ پیغمبر جس کو آگ آگے کھا لے تو مان لیں گے۔ تمہیں ماننا نہیں ہے، اگر ماننا ہوتا تو اس سے ہٹ کر کے جتنی اور دلیلیں اور نشانیاں اور معجزات اس نبی نے پیش کیے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اس کی صاف ستھری زندگی ہے بچپن سے اور جوانی، یہ سب، اور پھر جو اس کے گویا محنتیں اور اصلاح اور تربیت کے نتیجے میں جو انقلاب آیا ہے معاشرے میں، وہ ساری چیزوں کو، اور جو قرآن اور جو پیغام وہ پیش کر رہا ہے اس کے الفاظ اور معنی کو دیکھ کر آنکھیں نہیں کھلتی، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ رسول ہے اللہ کا۔ اب بھی تم یہ مطالبہ کرتے ہو تو دراصل یہ نہیں کہ تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ کہ تم ماننا نہیں چاہتے۔ اگر اس لیے کہ پچھلے رسولوں کو بھی اس لیے نہیں تم نے اسی لیے قتل کیا تھا کہ تم ماننا نہیں چاہ رہے تھے، ورنہ قربانی تو انہوں نے پیش کر دی تھی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر اگر اے پیغمبر آپ کو اگر انہوں نے جھٹلایا ہے تو آپ غم نہ کریں، یہ کوئی آپ ہی کے ساتھ حادثہ نہیں پیش آ رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو اور پیغمبر آ چکے ہیں اور جو جاؤ بالبینات، بڑی کھلی کھلی نشانیاں اور دلیلیں لے کر آئے تھے،
والزبر صحیفے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر اور کھلی روشن کتاب لے کر آئے تھے، جس کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، وہ سب لے کر آئے، لیکن ان کو بھی تو جھٹلایا تھا انہوں نے۔ تو جن کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی ہو، ان سے سچ کی توقع کہاں سے ہوگی؟ جن کو جھٹلانے کی عادت ہے، نہ ماننے کی عادت ہے، وہ اگر آپ کی بات کو نہیں مان رہے تو کوئی نئی بات نہیں جس کی وجہ سے آپ کو دکھ اور تکلیف ہو۔ آگے فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا اسی طرح کوئی لہلہاتی کھیتیوں کی طرح سے ہمیشہ سرسبز اور شاداب رہنے والی چیز نہیں ہے، یہاں ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ حادثہ تو ہر ایک کے سامنے ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو تمہارا پورا اجر دیا جائے گا قیامت میں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ موت کا سسٹم جو رکھا اللہ تعالی نے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، چاہے اچھا آدمی ہو اس کے حق میں اور چاہے برا آدمی ہو اس کے حق میں، سمجھا؟ اور بلکہ پورے سسٹم جو ہے دنیا کا، اس کے حق میں یہ موت کا سلسلہ یہ رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ موت کے بعد ہی وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان کو اس کی زندگی میں اس کے کیے کا بدلہ ملے، پھل ملے۔ سوال یہ ہے کہ محنتیں کرتے رہنا اچھا ہے یا اس کا پھل اور اس کا رزلٹ ملنا اچھا ہے؟ ایک کسان جو ہے محنت ہی کرتا رہے، ہل چلایا جا رہا ہے، پانی دیے جا رہا ہے، بیج ڈالے جا رہا ہے، کھیتی اس کی اگ کے نہیں آتی، اس کو کچھ ملتا ہی نہیں۔ یہ بات اچھی ہے؟ یہ بات اچھی ہے کہ محنت کرنے کے ساتھ ہی اس کو فصل تیار ہو اور اس کو غلہ مل جائے۔ ہم اور آپ جو ہیں وہ آفیسز میں اور کمپنیز میں جاب کرتے رہیں، محنتیں کر رہے، سمجھ میں آیا؟ سیلری ملتی ہی نہیں۔ یہ اچھی بات ہے؟ یہ کہ صاحب جلدی سیلری مل جانا، جو بھی اس کا وقت مقرر ہے اس پر سیلری کا ملنا، وہ اچھی بات ہے۔ تو جزا اور سزا موت کے بعد ہے، اس لیے موت کا آنا بڑی اچھی بات ہے۔ تو اور رہ گیا یہ کہ سزا اور جزا کو موت ہی پر کیوں موقوف رکھا، اس کے جواب تو کئی دفعہ آ چکے ہیں۔ اصل میں یہ زندگی جو ہے یہ پیریڈ ہے ورک کا، عمل کی یہ مدت ہے۔ تو اب عمل بھی ہو اور اس کی اجرت بھی ساتھ کے ساتھ ہو تو نہ اجرت پوری ہوگی اور نہ عمل صحیح ہوگا۔ عمل پورا ہونے دینا چاہیے، وہ ٹائم جو ہے وہ پورا ہو جائے جس میں معلوم ہو جائے کہ انہوں نے کتنا کام کیا اور کس طرح کام کیا۔ جب تک وہ ٹائم پورا نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کی اجرت، اس کی کوالٹی، اس کی کیٹیگری اور اس کا درجہ اور اس کا لیول قطعاً متعین نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ ایک شخص آج جو ہے، میں ایک مثال میں دیتا ہوں، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے روزانہ کھانا کھاتا ہے، لیکن تولہ اور معاشرے کے لحاظ سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک بال برابر فرق نہیں آئے گا، جتنا کل کھایا تھا اتنا ہی آج کھا رہا ہے، یہ تو نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ کل زیادہ کھایا ہوگا، آج کچھ کم کھا لے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ٹکڑے 2 ٹکڑے کم ہوں گے، لقمے 2 لقمے کم اور زیادہ ہوں گے۔ انسان جو ہے کل جتنا ایکٹیو تھا، ضروری نہیں کہ آج بھی اتنا ہی ایکٹیو اور اتنا ہی جو ہے اس کے اندر نشاط ہو اور تازگی ہو اور ساری چیز۔ فرق ہے طبیعتوں کے اندر، اونچ اور نیچ اور اتار چڑھاؤ ہے۔ اسی طرح سے اعمال کے اندر بھی یہی بات ہے، خیالات کے اندر بھی یہی بات ہے، افکار میں بھی یہی بات ہے، اونچ اور نیچ اور اتار چڑھاؤ ہے۔ آخر وہ کون سا دن ہو کہ جس دن کو بنیاد بنا کر کے اور اس دن کا کون سا لمحہ اور کون سا سیکنڈ ایسا ہو کہ صاحب اس کی اجرت دیجیے۔ ہر سیکنڈ انسان کا جو ہے وہ ورک کا ہے، محنت کا ہے، تو کیا ہر سیکنڈ اور ہر منٹ اس کو اجرت دی جاتی رہے؟ تو اجرت بھی چل رہی اور عمل بھی چل رہا ہے، یہ کیسی بات ہوگی؟ اس واسطے یہ رکھا گیا ہے کہ بھائی عمل کی جو ایک مدت ہے اسے پوری ہو لینے دو۔ اب پوری زندگی کا ریکارڈ سامنے رکھ کر کے اب دیکھا جائے گا کیا کھویا اس نے اور کیا پایا ہے۔ تو اگر زیادہ کھویا ہے تو کھونے والوں میں اس کا شمار ہے، اور اگر زیادہ پایا ہے تو پانے والوں میں اس کا شمار ہے،
ہم اس کے بعد یوں نہیں دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات نہیں ہوگی کہ نہیں ایک ایک چیز کو دیکھو، دیکھا تو جائے گا لیکن اس کی کیٹیگری جو ہے اس انسان کی وہ ایک ایک جز کی بنیاد پر نہیں متعین ہوگی، بلکہ یہ کہ پورا دیکھ کر کے اور اس میں دیکھا جائے گا زیادتی کس چیزوں کی ہے، پلڑا کدھر کا بھاری ہو رہا ہے، سمجھ میں آیا، اس کو دیکھا جائے گا۔ تو پوری زندگی کا ریکارڈ سامنے آنا ہے، ایک تو خود اس انسان کے حق میں ہی، اس کے سوا کوئی دوسری صورت نہیں کہ اس کے محنت اور اس کے عمل کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو اور اجرت کا ٹائم شروع ہو، جس کو موت کہا گیا۔ میں نے کہا دوسری پوری دنیا کے لیے بھی یہی بات ہے، اچھا ہے موت کا ہونا، کیوں؟ اس واسطے کہ اگر دنیا میں یہ ہوتا کہ ایک آدمی کو اس کے برائیوں کی سزا دنیا میں دے دی جایا کرتی، اس کو پٹخ مار دیا جاتا کہ تو برا ہے، تو فاسق ہے، فاجر ہے، پٹخنی دو اس کو، اس کی اس سزا کو دیکھ لینے کے بعد دنیا میں کون انسان پھر وہ رہتا کہ پھر وہ اس راستے چلتا، اس برائی کے راستے چلتا، سمجھ میں آیا؟ اس آگ اگر اللہ نے جہنم میں پیدا کی ہے اور اس دنیا میں بھی آگ پیدا کی ہے اور حرارت پیدا کی ہے، تو کسی کو وہی سزا جو جہنم میں ملے گی دنیا میں دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، دے دیتے ان مجرموں کو، کسی بھی مجرم کو سزا دنیا میں مل جاتی جو آخرت میں مرنے کے بعد ملنی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اگر وہ سزا دنیا میں دے دی جاتی کہ ایک بخیل کے گلے میں ایک اژدہا لٹکا ہوا ہے جو ہر سیکنڈ جو ہے اس کے پیشانی کے اوپر ڈک مار رہا ہے، ڈس رہا ہے اس کو، یہ حالت دیکھنے کے بعد مجھے بتائیے کون تھا جو پھر اس کے بعد کسی پینی کو بھی ہاتھ لگانے کو تیار ہو جاتا زندگی میں، اس مصیبت کو دیکھنے کے بعد۔ اور یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ انسان کو دنیا میں اس کے ساتھ ایسی حالتیں پیدا ہو جائیں کہ اس کا اختیار اور اس کی چوائس جو ہے وہ اس سے لے لیے جائے، وہ ختم ہو جائے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو آ چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن ہم نے اختیار دیا ہوا ہے، جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے۔ تو کوئی اگر کفر کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتے ہم نے مقرر کر کے مارو اس کے گھٹنے پہ ڈنڈے کہ یہ اپنے ٹانگوں سے چل کے نہ جا سکے، یہ تو مجبور کرنے والی صورت تھی۔ اللہ نے دنیا میں مجبور کر کے نہیں رکھا، مجبور کر دیا جاتا تو پھر نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی۔ جس طرح سے ہماری ناک مجبور ہے سونگھنے پر، ہمارے کان مجبور ہیں سننے پر، ہماری آنکھ مجبور ہے دیکھنے پر، ہم اس آنکھ سے یہ نہیں کر سکتے کہ آنکھ کھلے رکھنے کے بعد ہم کہیں دیکھ مت، سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آنکھ کو بند تو کر سکتے ہیں لیکن کھلی آنکھ رکھنے کے بعد ہم آنکھ کو حکم دے دیں دیکھ مت، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری ناک کھلی بھی اور ہم کہیں کہ سونگ مت، یہ نہیں ہو سکتا۔ بو تو آئے گی، خوشبو ہے کہ بدبو ہے وہ ناک میں گھسے گی، وہ صلاحیت سننے کی سونگنے کی وہ کام کرے گی۔ اللہ نے اس ہم اختیار پہ نہیں رکھا ناک کے سونگے کہ نہ سونگے، آنکھ کے اختیار میں نہیں رکھا دیکھے کہ نہ دیکھے، کان کے اختیار میں نہیں رکھا کہ سنے کہ نہ سنے۔ اس طرح سے اللہ نے ہم کو مجبور نہیں کیا ہمارے پوری جسم کو کہ ہمارے قوت فیصلہ جو ہے وہ ہمارے پاس نہ ہو، بس کہہ دیا جائے کہ صاحب تم یہی کام کر سکتے ہو نہیں کر سکتے، یہ نہیں۔ مثلا جیسے ہماری بیماری اور تندرستی، بیماری اور تندرستی میں ہم مجبور ہیں کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم اپنے اختیار سے نہیں ہوتے، اللہ کا فیصلہ اس میں نافذ ہوتا ہے۔ ہم تندرست ہوتے ہیں بیماری کے بعد اپنے اختیار سے نہیں، اللہ کا فیصلہ اس میں نافذ ہوتا ہے۔ اسی واسطے آپ دیکھ لیجئے بیماری اور تندرستی کی سزا اور جزا جنت اور جہنم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا فعل ہی نہیں، اس پر ہمارا فیصلہ نافذ ہی نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے بیماری اور تندرستی، اس لیے جنت اور جہنم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو ہمارے اختیار میں جو چیزیں دی گئی ہیں انہی پر تو جنت اور جہنم ہو سکتی ہے، سزا اور جزا ہو سکتی ہے۔ تو دنیا میں انسان کو مجبور نہیں رکھا گیا، اختیار دیا گیا، اور تو یہ ہے حکمت۔ تو ساری دنیا کے واسطے بھی اور انفرادی طور پر پرٹیکولر ایک آدمی کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ اس کی موت جو ہے اس کے واسطے رکھی گئی ہے۔ اسی واسطے دفن کا بھی مسئلہ، مرنے کے بعد جو دفن کا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے
جس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. فنبذوه وراء ظهورهم، واقعی ہم نے تو یہ کچھ ایسا کر رکھا ہے، ہماری ذرا سی معمولی سی مصلحت سامنے آئی اور شریعت اور طریقت ساری جو ہے پیٹ کے پیچھے پڑی. یہ ہوتا ہماری حالت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، کاش ہم سب کا دل کی گہرائیوں سے یہ اطمینان اور یقین ہوتا خیر اسی میں ہے. یہ جب یقین ہو جائے تو پھر بات ہی دوسری ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو کفن اور دفن میں جلدی کرو. کیوں؟ فرمایا اگر وہ نیک ہے تو اس کو کیوں تم مصیبت کی جگہ میں روکے ہوئے ہو؟ اس کی جزا ملنے کے راستے میں کیوں تم حائل ہو رہے ہو؟ اس کو نعمتیں ملنے والی ہیں، تم روک کے کھڑے ہوئے اس کو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کو جلدی کرو تاکہ وہ اچھی جگہ پہ پہنچ جائے. اور اگر وہ برا ہے تو پھر اس غلاظت کی اس پوٹ کو تم اپنے کندھے پر کیوں اٹھائے پھر رہے ہو؟ لے جا کر اس کو جلدی سے زمین کے حوالے کر دو، اس مصیبت سے اپنا چھٹکارا پاؤ. یہ ہے پیغمبر کی تعلیم، اور ظاہر ہے کہ یہ تعلیم پیغمبر ہی کی طرف سے آ سکتی ہے، کون دوسرا دے سکتا ہے؟ لیکن ہمارے یہاں اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک بے وجہ، جس کا کوئی فائدہ حقیقتاً نہیں ہے. یہ تو یہ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ہمارے رشتے دار وہاں ہیں. میرے رشتے دار کیا کریں گے بھائی؟ بخسوائیں گے؟ کیا کریں گے وہ؟ آخر وہی جنت میں لے کے جانے والے ہیں. ارے صاحب وہ آخر دیکھا کریں. کہاں دیکھا کریں گے؟ مٹی کا ایک ڈھیر ہے، ہوائیں آتی ہیں اس قبر کے اوپر سے وہ مٹی اڑا کے لے جاتی ہے، ختم ہو گیا. کتنے ہمارے رشتے دار وہ ہیں ہم کو معلوم ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہے. بخدا میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم کو یہ تک یاد نہیں رہا کہ کون سی قبر تھی ان کی. یہ تو حالت ہے. لیکن صرف طبیعتیں دراصل ایک یہ ایسے ہیلے جو ہے تجویز کر دیتی ہے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کسی طرح سنت پر عمل نہ ہونے پائے. نبی نے جو تعلیم دی ہے اس سے تم کسی طرح سے ہٹ جاؤ، اس کے بعد سے کوئی نہ کوئی ہیلا ہماری طبیعتیں گھڑ لیتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی معقول دلیل دیکھیے ہمارے دماغ میں آئی. تو یہ ہمارا طبیعت ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ موت جو ہے وہ اپنے ذات سے رحمت ہے. جو نیک بندے ہیں ان کے حق میں بھی اور جو برے ہیں ان کے حق میں بھی. نیکوں کے حق میں تو اس واسطے اسی لیے کہا گیا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت جو ہے وہ ایک برج ہے. اب بیچ میں ندی ہو مثلا اور آپ ادھر، دوست آپ کو ادھر، کیسے ملیں گے میاں؟ اپنے دوست سے کیسے ملو گے؟ ندی پار جانے کے واسطے کوئی صورت ہونی چاہیے. تو معلوم ہوا کہ برج ہونا چاہیے. اگر برج پڑا ہوا ہے تو برج پہ چل کر کے ایک دوسرے سے ملاقات ہو سکتی. اس مثال سے موت کو سمجھایا گیا کہ موت بھی دراصل ایک برج ہے، ایک پل ہے. یہ دنیا میں دوست جو ہے یہ اللہ سے جس کی دوستی اور جس کی محبت میں اس نے زندگی گزاری ہے، اس کا وصال، اس کا وصل اس موت کے اس پل سے گزر کر ہی ہوگا. تو بارہ یہاں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اسی بات کو میں نے بتلایا تھا پوری تقریر کر کے کہ اور پھر تم کو تمہاری محنتیں پوری ان کا اجر ملے گا قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر جو دور کر دیا گیا آگ سے، اور وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، بلا شبہ کامیاب ہو گیا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں تو میں اس کا جواب دوں. آپ کہیں گے سیدھا فرما دیتے جو جنت میں داخل ہو گیا تو کامیاب ہو گیا. یہ ایک لفظ کہیں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت تھی کہ جو جہنم سے دور کر دیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ جو جنت میں گیا وہ جہنم سے خود بخود ہی دور ہو گیا. تو یہ ایک مستقل ایک دو لفظ یا ایک سینٹنس بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی قرآن کا کمال ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دو مستقل نعمتیں ہیں. اگر اس خالی یوں فرما دیا جاتا جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک ہی نعمت بتلائی گئی ہے، حالانکہ دو نعمتیں ہیں. اور دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک تو جہنم سے بچنا، یہ ایک نعمت ہے مستقل،
اور ایک جنت میں چلا جانا یہ ایک مستقل ہے، ایک نعمت ہے، کیونکہ وہاں جگہیں تو تین ہوں گی. ایک تو ہوگا جس کو جہنم کہا گیا، دوسرا جنت ہے، اور تیسرا آراف ہے. سورہ الاعراف میں گزر چکا ہے، اسی واسطے اس سورت کا نام ہی الاعراف، کہ بینہما، جنت اور جہنم کے درمیان کا حصہ جو ہے آراف، اس میں نہ جنت کی نعمتیں ہیں اور نہ جہنم کی زحمتیں ہیں، یہ آراف ہے. کچھ وہاں بھی تو ہوں گے، وعلی الاعراف رجال یعرفونہم بسیماہم، وہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے آراف میں. اب آپ بتائیے کہ جہنم سے بچنا ایک نعمت بنا کہ نہیں بنا، اور جنت میں جانا ایک مستقل نعمت بنا کہ نہیں بنا، ورنہ آراف میں لٹک جاتے. سمجھ میں آیا کہ جہنم سے بچ گئے جاؤ، سمجھ میں آیا، بس یہی تمہارے لیے کتنی بڑی خیر کی بات ہے کہ جہنم میں نہیں جا رہے. تو اس لیے یہ ایک مستقل نعمت ہے. اسی واسطے حدیث میں بھی فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہے اور ایک ٹھکانہ اس کا جہنم میں ہے. اب وہ اپنی دنیا کی زندگی میں جس ٹھکانے تک پہنچنے کا اپنے آپ کو حقدار بنا لے، وہ اس ٹھکانے پہنچ جاتا ہے، لیکن وہاں اس کو بتایا جاتا ہے، دیکھ تو آ تو گیا